السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیلو نالج سیکرز. فرینکلن ڈی روزویلٹ نے کہا تھا ڈیموکریسی از ناٹ اے اسپیکٹیٹر گیم، کہ جمہوریت تماشائیوں کا کھیل نہیں ہے. پر پاکستان میں ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تماشائیوں کا ہی کھیل ہے. اگر میں تھوڑا سا تاریخ آپ کو یاد دلاؤں تو آپ مان لیں گے کہ واقعی یہ تماشائیوں کا کھیل ہے. پاکستان آزاد ہوتا ہے 1947 میں. 10 سال کے اندر آئین کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ 2 وزیر اعظم تبدیل ہوتے، پر ہوا کیا؟ 8 وزیر اعظم تبدیل ہوئے 10 سالوں کے اندر. پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب نے دور حکومت سنبھالا اور عام انتخابات ہوئے، تو ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی محترمہ فاطمہ جناح. شی واز دا موسٹ پاپولر اینڈ فیمس پرسنالٹی آف دیٹ ٹائم، لیکن وہ ہار گئیں. پھر ان جو ایوب خان کے مخالفین تھے وہ آج تک بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی، جو کچھ بھی کیا، پر ڈیموکریسی نہیں چل سکی. پھر انہیں محترمہ فاطمہ جناح پر غداری کے الزامات لگائے گئے. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ان کو بھی تختہ دار پر چڑھا دیا گیا. اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے آمریت کی. پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ کچھ ڈیموکریسی جمہوریت بحال ہونے لگی، تو بی بی محترمہ بے نظیر صاحبہ وہ آئیں، ان کی دور حکومت 2-2.5 سال چلا. پھر نواز شریف، پھر وہ گئے، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، پھر نواز شریف کے مشرف دور میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، انہیں ملک بدر کر دیا گیا. تو کہاں گئی آپ کی جمہوریت؟ پھر ذوالفقار علی جو تھے ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. پھر نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کا دور حکومت پھر ایک مرتبہ کمپلیٹ نہ ہو سکا، اور اب وہی سب کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں اس بات میں زیادہ سرپرائز نہیں ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کوئی حق گو انسان تھے، وہ کوئی بہت بڑے لیڈر تھے، امت مسلمہ کے لیڈر تھے. نہیں، یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے. اگر یہ بات ہے کہ جیل میں ڈالے جانے سے ایک ایماندار سچا ثابت ہوتا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اور شاید ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہی واحد وہ لیڈر تھے جنہوں نے جیل نہیں دیکھی ہوگی، اور نہ ہی ان کی کوئی کتاب ہے. اور باقی جتنے بھی آپ دیکھ لیں، آپ گاندھی دیکھ لیں، باچا خان دیکھ لیں، آپ نیلسن منڈیلا دیکھ لیں، چی گویرا دیکھ لیں، سب نے جیلیں کاٹی ہیں اور کئی سال جیلیں کاٹی ہیں. تو عمران خان جیل میں گئے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، اور کچھ ان کے جو دشمن مخالف پالیسی تھی، یعنی اس کی وجہ سے بھی گئے، ہم مانتے ہیں بھی زیادتیاں ہوتی ہیں ہر کسی کے ساتھ. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آگے ہوگا کیا. آگے ہونا یہ چاہیے کہ ان کے جو حمایتی ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کی پارٹی کے ممبرز ہیں، وہ اطمینان رکھیں. ٹھیک ہے، رول آف لا کے آپ بڑی حامی تھے. عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے 26 سال جدوجہد کی ہے صرف اس لیے کہ میں رول آف لا لے کر آنا چاہتا ہوں. بالکل آپ رول آف لا لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہو، ساورینٹی ہو. تو اب وہ ہو رہا ہے. جیسے نواز شریف کو نااہل کیا گیا، آپ کو بھی نااہل کیا گیا، انہیں جیل میں ڈالا گیا، آپ کو بھی جیل میں ڈالا گیا. تو یہ کوئی اب مشکل بات نہیں ہے. اور یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سب جو ہے وہ برابر آ گئے ہیں، ایک ہی لٹھے میں رکھا گیا ہے سب کو. تو خوش ہوئی کہ رول آف لا آ گیا ہے. باقی رہی بات کہ آپ پر اگر جھوٹے الزامات ہیں تو آپ سپریم کورٹ جائیے، اپنا مقدمہ لڑیے اور باعزت بری ہو کر باہر آئیں. جیسے رانا ثناء اللہ پر الزامات لگے، ٹھیک ہے نا، میاں شہباز شریف پر الزامات لگے، وہ آج بری ہو کر گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت سے مقدمات ان کی جان چھوٹ گئی ہے. رانا ثناء اللہ سے وہ جو ہمارے شہریار آفریدی صاحب کہا کرتے تھے کہ 20 کلو جی ہیروئن برآمد ہو گئی ہے، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ثبوت ہیں. تو کہاں ہیں وہ ویڈیوز؟ وہ لے کر آئیں. رانا ثناء اللہ تو وزیر داخلہ بنا بیٹھا ہے، تو آپ کیا کر رہے تھے اپنی دور حکومت میں؟ تو بس یہی ہے کہ آپ نے جیسا کیا اب وہی آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ نے تحریک لبیک والوں پر پابندیاں لگائی، ان کو جیلوں میں ڈالا. 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں، آپ کے اپنے لوگ جیلوں میں گئے، آپ خود جیل میں گئے، آپ پر پابندی لگی، ٹی وی پر آنا آپ کو بند ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہی سارا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا. پر شاید انہوں نے اتنا شور اور واویلا نہیں کیا تھا جتنا آپ کر رہے ہیں. میں عمران خان کی حکومت کو یہ سمجھتا ہوں، ان سے اچھے کام بھی انہوں نے اپنی دور حکومت میں کیے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل کیے ہیں. لیکن ان کی زیادہ تر حکومت کا جو دار و مدار تھا، جو ڈپینڈنسی تھی، وہ یہی تھی کہ پوسٹ ٹروتھ ایک ٹرم ہے، جا کر سرچ کر لیجیے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کروں. اور پاپولیزم،
یہ دو باتیں تھیں جو عمران خان کی جو ہے نا پوری اسٹریٹجی بیان کرتی ہیں ان کی پولیٹکس کی. تو ایڈولف ہٹلر کی ایک بک ہے بڑی کنٹروورشیل ہے، مائن کامف مائی اسٹرگل. اس میں وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک اسٹریٹجی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنی طرف کیسے مائل کرنا ہے، لوگوں کو یقین کیسے دلانا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے. اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت وہ کہتا ہے یہ ہے کہ آپ ایک طریقہ اپنائیے کہ آپ اتنا جھوٹ بولیں، اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. یعنی کوئی اتنا بڑا جھوٹ بولیں کہ لوگ مان جائیں یار اتنا بڑا جھوٹ کو کیسے بول سکتا ہے. عمران خان کے دور حکومت میں وہی ہوا ہے، ہمیں بڑے بڑے خواب دکھائے گئے، ٹھیک ہے نا. وہ سائفر کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک حل نہیں ہو پایا، آپ ثبوت نہیں دے پائے. تو اس کا مطلب میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ پھر وہ جھوٹ تھا. آپ کے پارٹی میں جیسے جہاز بھر بھر کے لائے گئے تھے ممبرز، ویسے ہی جہاز بھر بھر کے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب دیکھ لیں فیاض الحسن چوہان صاحب، فواد چودھری صاحب، وہ فردوس عاشق اوان صاحب، اسد عمر صاحب، وہ جو کہا کرتے تھے ہمارے فواد چودھری صاحب کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ٹھیک ہے نا، ہم لے کے رہیں گے آزادی. اب کہاں ہے آزادی؟ وہ حقیقی آزادی کا سفر آپ نے چھوڑ دیا، عوام کو بیوقوف بنائے رکھا آپ نے 4-5 سال. تو اب وہ عوام تو آپ کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں ہے ہمارے لیڈر، یار لے کر آؤ انہیں، ہم نے آزادی لینی ہے. اب آزادی دیں نا انہیں. اب آپ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا کے آزادی لے رہے ہیں، اب وہاں پہ نعرے لگیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو حکمران ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. آپ ان کی باتوں میں نہ آ جایا کریں کہ وہ انہوں نے آپ کو خواب دکھا دیا کہ ہم جو ہے وہ کوئی امریکہ سے آزادی حاصل کر رہے ہیں. آپ نے 75 سال سے امریکہ سے آزادی حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے نا. لیاقت علی خان کے دور میں ہی پہلی امداد آ چکی تھی، آپ تب سے امداد پہ چل رہے ہیں. تو اس بات کو مان لیجئے کہ آپ امداد کے بغیر کچھ نہیں ہیں. امداد عمران خان نے سب سے زیادہ لی ہے، قرضہ انہوں نے سب سے زیادہ لیا. تو بڑے بڑے خواب دکھائے لوگوں کو اور لوگوں نے بھی سچ سمجھ لیا، جھوٹ وہ بولتے رہے. ساری پارٹی نے مل کر ایک ہی بیانیہ بنایا ہوا تھا اور اسی کو لے کر چل رہے تھے. اب وہ پوری پارٹی کہاں گئی؟ جیسے آپ باقیوں کو لوٹا کہہ رہے ہیں، آپ کی پارٹی میں جب لوگ آئے تھے تب بھی وہ لوٹے تھے، جب چھوڑ کر چلے گئے تب بھی وہ لوٹے تھے. تو آپ اگر تھوڑی سی بھی آشنائی رکھیں نا، زیادہ اسٹڈی نہ کریں، آپ پالیٹکس کو اور ہسٹری کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کریں. یہ جوان لوگوں سے میری گزارش ہے. تو آپ کم از کم یہ بیوقوف نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ ضرور ہے کہ ہم سسٹم تبدیل نہ کر سکیں، لیکن کم از کم ہمیں آشنا تو ہونا چاہیے ان چیزوں سے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کیا ہے، تاکہ ہم خود کو اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ رکھیں. نظام بدلنا ہمارے بس کی اگرچہ ہی بات نہ ہو، لیکن پتہ ہونا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو یہاں سارے ہی الو ہیں، سارے ہی برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، سارے اپنے پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں. یہاں کوئی جو ہے نا وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا. جب ان کو مشکل وقت آئے گا تو وہ اڑنچو ہو جائیں گے، آپ کو یہاں کوئی نہیں ملے گا. آپ پی ٹی آئی کے جو ممبرس تھے ان کو ڈھونڈیں نا، کہاں ہیں وہ سارے جو آپ کو آزادی کے سبق دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھائی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، سارے اپنے مطلب کے لیے ہیں. یہی عمران خان شفافیت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اب الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے نااہل کیا ہے. کس بنیاد پر؟ جا کر ذرا پتہ کیجئے نا. اپنے اثاثے چھپائے ہیں انہوں نے، چاہے 1 روپیہ بھی چھپایا ہو. جو ریاست مدینہ کا علم بردار ہو، جو کہتا ہو کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں قانون کی حکمرانی لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے، حضرت عمر کی مثالیں دیتا ہو، تو حضرت عمر سے تو 2 چادروں کا بھی سوال کیا گیا. تو آپ تو اپنے اثاثے چھپا رہے ہیں. آپ نے گھڑی بیچی، گھڑی کتنوں میں بیچی، کہاں بیچی، کیوں بیچی، وہ تو ایک اخلاقی بات تو علیحدہ. اس کے جو پیسے آئے آپ نے وہ بھی چھپا لیے، وہ آپ نے شو کیوں نہیں کیے. تو یہی ہر کوئی تھوڑی کرپشن کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے. تو کرپشن عمران خان صاحب آپ نے بھی کی ہے، آپ بھی برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھ کو معلوم ہے لٹیروں کے سب ٹھکانے. وہ کچھ اسی طرح کا شعر ہے نا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو آپ شریک جرم ہیں اور پھر بھی آپ نے مخبری کیا، اب آپ پھنس گئے ہیں تو بھگتیں. عمران خان کی جو سیاست ہے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا، صرف پاپولزم پر بیسڈ ہے. اللہ حافظ. لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے.